چونکہ رمضان کی آمد ہے تو کچھ روزوں کے مسائل پر ہم ضروری مسائل پہ کلام کر لیں، پھر انشاءاللہ آپ کی کالز بھی لیں گے۔ سب سے پہلے روزوں کی نیت کا وقت یاد رکھیے گا۔ جب آپ افطار کرتے ہیں یا یہ سمجھ لیں پہلا روزہ ہے تو جیسے ہی پچھلے دن کا مغرب ختم ہوگی رات اسٹارٹ ہو جاتی ہے، آپ پوری رات میں جب چاہیں روزوں کی نیت کر سکتے ہیں۔ فرض کر لیں کسی نے مغرب کے بعد روزے کی نیت کی، یعنی ارادہ ہے کہ میں کل روزہ رکھوں گا، پختہ ارادہ ہے، اور سو گیا اور ساری رات سوتا رہا حتیٰ کہ فجر کے بعد آنکھ کھلی، تو اس کا روزہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ اس نے مغرب کے بعد نیت کر لی تھی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ فقہ حنفی کی روشنی میں اگر کسی کے رات میں آنکھ نہیں کھلتی ہے، دیر سے آنکھ کھلتی ہے، جیسے صبح 7 بجے 8 بجے، تو زوال سے پہلے اگر آنکھ کھل جائے تو وہ فوراً روزے کی نیت کر لے۔ لیکن یہ نیت نہ کرے کہ ابھی سے روزہ دار ہوں، بلکہ طلوع فجر سے نیت کرے کہ جب سے روزہ اسٹارٹ ہوا ہے میں اس وقت سے روزہ دار ہوں، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اب فرض کر لیں اگر آپ صبح اٹھے اور آپ نے بھولے سے کوئی چیز کھا پی لی تو یہ نیت کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، آپ اب بھی نیت کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو یاد ہے کہ میں نے روزہ رکھنا تھا، دیر سے آنکھ کھلی ہے، آپ نے کہا چلو ایک گلاس پانی پی لوں پھر نیت کر لوں گا، پھر نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے جان بوجھ کر پانی پی لیا اور گویا کہ روزہ تو اسٹارٹ تھا، بس نیت حاضر کرنی ہے یہاں پہ، تو اس لیے پھر روزہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا روزے کے لیے سحری کھانا لازم ہے؟ لازم نہیں ہے، سنت مبارکہ ہے۔ یہ بھی کوئی بہادری نہیں ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر کے بغیر سنت ادا کیے روزہ رکھیں۔ بعض لوگ فخر سے بتاتے ہیں 6 روزے بغیر سحری کے رکھیں، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے میں، اس لیے سحری کھانی چاہیے۔ ایک مشہور مسئلہ جو بار بار ہم بتاتے ہیں کہ روزہ بند کرنے کا تعلق اذان سے نہیں ہے، وقت فجر کے شروع ہونے سے ہے۔ جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوگا بس روزہ اس سے پہلے آپ کو بند کرنا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ فجر کا وقت شروع ہوا تو روزہ آپ کا اسٹارٹ ہو جائے گا۔ بعض لوگ اذان کے بیچ میں کھاتے پیتے رہتے ہیں، یہ غلط ہوتا ہے۔ یاد رکھیں فجر کی اذان فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد ہی دی جا سکتی ہے، اور جب فجر کا وقت شروع ہوگا تو سحری کا وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ گویا کہ جس نے اذان کے بیچ میں کھایا پیا اس نے فجر کے وقت میں کھایا پیا یا سحری بند ہونے کے بعد کھایا پیا، اور جس نے اس طرح کھایا پیا اس کو روزہ نہیں ہوگا۔ بس بعض لوگ جب مفتیان کرام کے یہ اقوال لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو سابقہ غلط قسم کی رسم رواج اور غلط مسائل ایسے ذہن میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارے لوگ مفتیان کرام کے قول کو رد کر دیتے ہیں، قرآن و حدیث کی دلیلوں کو رد کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو بس شروع سے دیکھتے ہیں، ہم تو کھائیں گے پیئیں گے، کوئی سگریٹیں پی رہا ہے، کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی پان کھا رہا ہے۔ یہ یاد رکھیں بروز قیامت اس کا بڑا سخت برا انجام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی جو تم میں حکم والے ہیں۔ اور حکم والے سے مراد علماء مجتہدین ہیں، مفتیان کرام ہیں جو آپ کو شرعی مسائل بتائیں گے تو ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے افطار کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں افطار کا وقت ہو گیا، چاہے مؤذن صاحب نے ابھی اذان نہ دی ہو، آپ بالکل افطار کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ افطار پہلے آپ کھجور کھائیں گے، اس کے بعد آپ دعا پڑھیں گے، یہ سنت کریمہ ہے۔ ہم لوگ پہلے دعا پڑھتے ہیں کھجور ہاتھ میں لے کے پھر افطار کر رہے ہوتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے، کیونکہ دعا کے اندر جتنے بھی الفاظ ہیں وہ ماضی کے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ پہ ایمان لایا، میں نے تجھ پہ بھروسہ کیا اور میں نے تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ یہ سب کے سب ماضی کے صیغے ہیں، یہ اسی وقت ٹھیک ہوں گے جب پہلے آپ افطار کر لیں پھر یہ دعا، کیونکہ آپ پہلے مومن ہیں پھر کہہ رہے ہیں اللہ میں تجھ پہ ایمان لایا، میں نے تجھ پہ بھروسہ کیا، تو اسی طرح میں نے تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا، یہ اسی وقت جملہ ٹھیک ہوگا جب پہلے آپ افطار کر چکے ہوں گے۔ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں یا اعذار ایسے ہوتے ہیں جس میں شریعت روزہ چھوڑنے کا حکم دیتی ہے اور یا اجازت دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بہن حیض یا نفاس میں ہے، حیض کہتے ہیں جو ماہانہ بلڈ آتا ہے، اور نفاس بچے کی پیدائش کے بعد جو بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس میں عورت کو روزہ نہ رکھنے کا حکم ہے اور اس کی بعد میں قضا بھی نہیں ہوتی۔ لیکن یاد رکھیں کہ روزے کے لیے پاک ہونا، اس کے علاوہ پاک ہونا شرط نہیں ہے، حالت جنابت میں بھی انسان روزہ رکھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کے اوپر غسل واجب ہوا رات میں اور اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ نہا سکے، تو غسل کے پہلے 2 فرض پورے کر لیں، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، آپ آرام سے سحری کریں، فجر کا وقت شروع ہو جائے گا، اس کے بعد آپ غسل کر لیں۔ تو گویا کہ حیض و نفاس کی اگر ناپاکی نہیں ہے
تو جنابت والی ناپاکی روزے کے شروع ہونے کے راہ میں رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ آپ بعد میں بھی غسل کر سکتے ہیں، لیکن اتنی تاخیر نہ کریں کہ نماز قضا ہو جائے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہوتی ہے دودھ پلانا۔ اگر کوئی بہن بچہ چھوٹا ہے، ان کو فیڈ کروا رہی ہیں، تو یاد رکھیے یہ روزہ چھوڑنے کے لیے عذر نہیں ہے۔ یہ بن سکتا ہے اس صورت میں کہ مثال کے طور پر کسی ماہر ڈاکٹر نے کہا کہ بچہ آپ ہی کے دودھ پہ چل رہا ہے، کوئی اور دودھ یہ لے گا نہیں، اور آپ نہیں پلائیں گی تو بچہ مر جائے گا، اور پلائیں گی تو آپ کی صحت کو شدید نقصان ہے۔ ایسی صورت میں ماں روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ چنانچہ اگر ایسا نہ ہو، ماں فیڈ کر سکتی ہے اور اس کے صحت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، یا بچہ ماں کے دودھ کے علاوہ کسی اور غذا پر چل سکتا ہو، تو پھر یاد رکھیں یہ فیڈ کروانا کوئی روزہ چھوڑنے کے لیے عذر نہیں ہوگا۔ اور یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی بہن حالت روزہ میں فیڈ کرواتی ہیں، اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ جسم سے کوئی چیز باہر نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جسم کے اندر جانے سے ٹوٹ سکتا ہے، تو فیڈ وہ کروا سکتی ہیں، روزہ رکھ کر بھی کروا سکتی ہیں۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ دودھ پلانا کوئی ایسا شرعی عذر نہیں ہے جس کی بنا پر روزہ چھوڑنا ہو۔ اگر عورت صحت مند ہے، دودھ پلا کر اسے صحت خراب نہ ہو، روزہ رکھنا فرض، یا بچہ دوسرے کسی دودھ پہ گزارا کر سکتا ہو تو عورت پہ روزہ رکھنا فرض ہوگا۔ حاملہ عورت کے لیے بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ روزہ رکھ سکتی ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، اور ایسا کوئی سابقہ زندگی میں تجربہ بھی نہیں ہوا کہ روزہ رکھا تو پہلے والے کسی حمل میں حالت بہت خراب ہو گئی ہو، اور نہ ایسا موجودہ مشاہدہ کہ آپ نے اور بہن نے روزہ رکھا تو حالت بگڑنا شروع ہو گئی، اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو حالت حمل میں بھی یاد رکھیں روزہ رکھنا ہوگا۔ ہاں، اگر کسی ماہر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ روزہ نہ رکھیں، آپ تو پہلی کمزور ہیں، بچے کو نقصان ہوگا یا آپ کو ہوگا، یا پہلے کوئی پریگننسی تھی اس میں طبیعت بگڑی تھی اور بہت زیادہ مسائل ہو گئے تھے، ہاسپٹل لے جانا پڑا دیگر، یا آپ جیسے ہماری بعض بہنیں روزہ رکھتی ہیں تو حالت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے، تو یہ پھر آگے روزہ چھوڑنے کے لیے شرعی عذر بن سکتا ہے، پھر وہ چھوڑ سکتی ہیں۔ بیماری کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ ایسی معمولی بیماریوں کے اندر روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا جب تک کہ ماہر ڈاکٹر یہ نہ کہے کہ آپ کی بیماری سخت نقصان کا باعث بنے گی، آپ روزہ نہ رکھیں، یا سابقہ زندگی کا تجربہ ہو کہ پہلے کبھی یہ بیماری تھی، روزہ رکھا تو بہت زیادہ بیماری بڑھ گئی، یا موجودہ مشاہدہ کہ آپ نے روزہ رکھا اور طبیعت بگڑنا شروع ہوئی، یہ تین میں سے کوئی ایک دلیل چاہیے تو پھر بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ بعض شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم روزہ رکھیں گے طبیعت بگڑے گی۔ میں مشورہ دیتا ہوں، میری والدہ ویسے فوت ہو گئے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، میری والدہ پورے روزہ رکھا کرتی تھی، حالانکہ عرصہ دراز سے شوگر پیشنٹ تھی، تو میں ایسے لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں آپ روزہ ضرور رکھیں۔ اگر آپ کی طبیعت بگڑنے لگے آپ روزہ توڑ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر اگلا روزہ رکھیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور اس روزے کی برکت سے آپ کو اللہ بہت شفا عطا فرما دے، آپ پورا روزہ کر لیں اور آپ کی بیماری بھی کم ہو جائے۔ بلکہ تو اگر طبیعت بگڑے گی تو روزہ توڑنے کے لیے عذر آپ کے پاس موجود ہے، آپ توڑ دیں، بالکل گناہ گار بھی نہیں ہوں گے، تو کیوں نہ رکھ لیا جائے، خوف کی وجہ سے چھوڑنے سے بہتر ہے رکھ لیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہر بیماری ایسا نہیں ہوتی کہ روزہ چھوڑ دیا جائے۔ اسی طرح اگر بڑھاپا ہے، بہت ہی بوڑھا شخص ہے، وہ بھوک برداشت نہیں کر سکتا، ان کو رعایت ملے گی۔ ایسے کوئی بہت ہی جسمانی لحاظ سے کمزور ہے، مرد ہے یا عورت، اور اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو ایسے چکر آتے ہیں، نقاہت زدہ ہو جاتا ہے، ہلاکت کا خوف ہو جاتا ہے کہ مر ہی جائے گا، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ ایسے ہی اگر روزہ رکھا تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے ان کی عقل زائل ہو جاتی ہے، پاگل اور مجنون سے ہو جاتے ہیں، اگر ایسی واقعی صورتحال ہو تو بھی روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہمارے فوجی حضرات، ہمارے فوجی جوان، ہمارے بھائی، ہمارے بچے، اللہ ان پہ ہزارہ رحمت نازل فرمائیں، جو سرحدوں کی حفاظت پہ کھڑے ہوئے ہیں، اگر وہ یہ سوچتے ہیں یا کوئی حالت جنگ میں ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم روزہ رکھیں گے، یعنی غور کریں، تو اتنی کمزوری آ جائے گی کہ کسی کا حملہ نہیں برداشت کر سکیں گے، مقابلہ سے نہیں ہو سکے گا، یا ضعف طاری ہوگا، نیند زیادہ آئے گی، تو ڈیوٹی کے اندر بہت زیادہ ڈسٹربنس ہوگی، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کے معاملات انتہائی سینسٹیو ہوتے ہیں، تو وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ احتیاطاً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اور پھر بعد میں کسی یعنی رمضان کے بعد اور دنوں کے اندر ان کی قضا کو رکھا جائے۔ ایک آپ کو بتایا کہ روزہ چھوڑنے کے لیے عذر سفر بھی ہے۔ اچھا، سفر سے مراد شرعی سفر ہے، جس کی آسان تعریف یہ ہے کہ آپ اپنے شہر سے باہر نکل جائیں اور کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہو۔ جیسے آپ شہر سے باہر نکلیں گے آپ شرعی مسافر ہیں، لیکن مسافر کے لیے روزہ چھوڑنے کے لیے شرعی شرط یہ ہے کہ آپ کو سحری گھر پہ نہ ملی ہو۔ مثال کے طور پہ آپ گھر پر ہیں، کل آپ کو سفر کرنا ہے، تو یہ آپ کو روزہ رکھ کر پھر آپ کو سفر کرنا ہوگا۔ لیکن اگر آپ دوران سفر ہیں اور پھر کوئی رات میں سحری آپ کے سفر میں آ جاتی ہے،
تو یہ اگلا روزہ چھوڑنے کے لیے شرعی عذر بنے گا، اس کا خیال رکھیں۔ ایک اکراہ بھی ہوتا ہے، کوئی شرعی لحاظ سے مجبور کر دے، یعنی گن پوائنٹ پر کہے روزہ توڑ دو یا روزہ نہ رکھو، تو پھر وہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر فرض کر لیں اگر شوہر ناراض ہوتا ہے کہ روزہ نہ رکھو تم اور فرض روزہ ہے، تو یاد رکھیں یہاں شوہر کا کہنا نہیں مانا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے شوہروں کو ہدایت عطا فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی حاکمیت کو بنیاد بنا کر اپنے لیے عذاب قبر مول لینا، میدان محشر کی ذلت رسوائی اور جہنم کا عذاب، ایسا آدمی سمجھدار نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسی بہنوں کو بالکل اطاعت کی حاجت نہیں ہے۔ ہاں نفل روزے کے اندر آپ کو شوہر سے اجازت لینی ہوگی، وہ منع کر دے تو نہیں رکھ سکتے، لیکن فرض روزے کے اندر بالکل کوئی بہن نہیں سنے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہوتی ہے، اس لیے روزہ رکھیں، لازم روزہ رکھیں۔ اچھا، یہ بعض بہنیں کویشچن کرتی ہیں حالت روزہ میں اگر فرض کر لیں حیض سٹارٹ ہو جائے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں چاہے وہ عصر کے بعد ہی ہو، وہ روزہ نہیں ہوا آپ کا، چلا گیا، لیکن باقی دن مثل روزے دار کے گزارنا چاہیے۔ اگر آپ کھانا پینا شروع کر دیں گے تو گھر والے سمجھ جائیں گے شرعی عذر لاحق ہو گیا، اور ایک مخفی معاملہ لوگوں پر ظاہر کرنا بہتر نہیں ہوتا ہے۔ شوہر کے لیے تو چلے الگ مسئلہ ہے، لیکن گھر والوں کو پتہ چلے مناسب نہیں ہے، تو ایسے مثل روزے دار کے سے رہیں، لیکن یہ روزہ آپ کا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اور اس کی بعد میں قضا بھی نہیں ہوگی، تو یہ ذہن میں رکھیں۔ اچھا، بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ حالت روزہ میں انجیکشن اور ڈرپ لگانے کا حکم کیا ہوتا ہے؟ اس میں دیکھیں علماء کا اختلاف ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا ہوں کہ دلائل کیا ہیں، لیکن بعض کہتے ہیں کہ انجیکشن ڈرپ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بعض ٹوٹنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو پھر ہم یہ درمیانی ایک راستہ یہ لیتے ہیں، ہم اسی پر فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں یا آپ کو خود یہ معلوم ہے کہ اگر میں انجیکشن یا ڈرپ نہیں لگواؤں گا تو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، اسی کی وجہ سے رکھ سکتا ہوں، تو پھر تو آپ کے لیے بالکل اجازت ہوگی کہ آپ لگوائیں اور روزہ رکھیں۔ لیکن اگر انجیکشن ڈرپ کے بغیر بھی آپ روزہ پورا کر سکتے ہیں، جیسے طاقت کے انجیکشن ہوتے ہیں، بعض اوقات ذرا آپ کو توانائی حاصل ہو جائے گی، تو پھر نہ لگوائیں، اس کے بغیر ہی آپ روزہ رکھیں۔ پھر ان بزرگوں کے، ان فقہا کے قول پر عمل کریں جو ڈرپ سے یا انجیکشن سے روزہ ٹوٹنے کا حکم دیتے ہیں، تو اپنے شرعی عذر کو پیش نظر رکھ کر فیصلہ کرنا بہتر ہوتا ہے۔ تراویح کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ تراویح سنت مؤکدہ علی العین ہے، یعنی ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور یہ رمضان کی تمام راتوں میں پڑھی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 5 روزہ 10 روزہ تراویح میں شرکت کی تو باقی آپ دن کی چھوڑ دیں، پورے 30 دن پڑھی جائے گی یا 29 دن جیسے روزوں کا ہوتا ہے معاملہ، اور 20 رکعت تراویح ہوتی ہے، اور یہ مرد و عورت دونوں کو پڑھنی ہوتی ہے۔ چاہے آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں، یہ بیسٹ ہے اور بہترین چیز ہے، لیکن اس کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ اگر کچھ لوگوں نے جماعت قائم کر لی تو باقی بری ذمہ ہوتے ہیں، تو گھر پر بھی آپ نماز کو ادا کر سکتے ہیں، لیکن اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ گھر پہ نماز ادا کرتے ہوئے سستی آتی ہے، اس لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، یہی بیسٹ ہے۔ ہاں، جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ایک مزید سنت یہ ہے کہ اگر صحیح پڑھنے والا ہے تو پورے ایک قرآن کا ختم کرنا یہ بھی سنت مؤکدہ ہے، تو پھر وہاں پہ مسجد میں قرآن کا ختم ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلیئر ہو گئی بات کہ اگر آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں، تراویح گھر میں پڑھتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے قرآن ختم کرنا کوئی واجب نہیں ہے، یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ نہ یہ کہ آپ کا مسجد میں جا کے نماز ادا کر کے پورا قرآن سننا کوئی لازم ہو، یہ بھی نہیں ہے۔ جو مسجد میں اہتمام ہو رہا ہے وہاں کمیٹی، امام اور مقتدی جو ہیں وہ ایک قرآن کے ختم کا اہتمام کریں تاکہ سنت مؤکدہ ادا ہو، لیکن ہر ایک کو قرآن سننا یہ کوئی لازم نہیں ہوتا ہے۔ اگر گھر میں آپ پڑھ رہے ہیں تو صورتوں سے آپ تراویح ادا کر سکتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ تراویح بالکل لیا چھوڑنے کے بجائے، اگر بعض لوگوں کو نماز میں سستی محسوس ہوتی ہے کہ طویل ہوتی ہیں تراویح، جی قرات بڑی لمبی ہو جاتی ہے اور میں کھڑا نہیں ہو سکتا، تو پھر آپ تراویح چھوڑیں نہیں، خدا را اپنے گھر میں نماز ادا کریں، اور سب سے بیسٹ ہے کہ آپ مسجد میں ادا کریں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے، اس میں قیام فرض نہیں ہوتا، یہ لازم نہیں ہے۔ تو بعض کہتے ہیں ہم تھک جاتے ہیں، اتنی لمبی ہوتی ہے، آپ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں، بلا عذر بھی بیٹھ کے پڑھیں گے، آدھا ثواب ملے گا، لیکن آپ کی نماز انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اس سے میری وہ بہنیں بھی درس حاصل کریں جو گھر میں کام کر کے تھک جاتی ہیں، اور یقیناً میں آپ کی تائید کروں گا، بعض بہنیں افطار تیار کرنا، سحری، اور سارا دن بیچاری مصروف رہتی ہیں، حالت روزہ میں آپ تھک جاتی ہوں گی، لیکن تراویح چھوڑے نہیں، آپ بیٹھ کر تراویح پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس طرح بھی کر سکتی ہیں کہ جیسے آپ نے 10 تراویح پڑھ لی، پھر آپ بہت تھک گئیں تو اور کام کر لیں، آرام کر لیں، پھر آپ بعد میں 10 پڑھ لیں، ایک ساتھ پوری 20 پڑھنا لازم نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ بس ذہن میں رکھیں کہ تراویح کا وقت عشاء کے فرائض کے بعد شروع ہوتا ہے۔ آپ نے عشاء کے فرض پڑھ لیے، پھر آپ تراویح پڑھ سکتے ہیں،
لہذا جو ہمارے بھائی وغیرہ مسجد میں آئے اور فرض کر لیں کہ عشاء کی جماعت نکل گئی، تراویح سٹارٹ ہو گئی، تو آپ ڈائریکٹ تراویح میں شامل نہیں ہوئیے گا، ورنہ آپ کی تراویح نہیں ہوگی، یہ نفل نماز بنے گی۔ آپ کو چاہیے یہ کہ پہلے آپ علیحدہ کھڑے ہو کر عشاء کے 4 فرض پڑھیں، پھر آپ جماعت میں شامل ہوں۔ اب یہ دیکھ لیں آخر میں کہ کتنی رکعتیں آپ کی نکل گئیں، وہ پھر آپ وتر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور وتر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔